تو ڈاکٹر صاحب نے ایک طویل عرصے تک انگریزی زبان میں لکھا، اور ہمارے دوست مرحوم ابن الحسن صاحب وہ ساری عمر انگریزی کالم لکھتے رہے، انگریزی زبان میں لکھتے رہے، انگریزی کے ایک ہفت روزے کے ایڈیٹر بھی رہے۔ پھر اتفاق سے انہوں نے اردو میں لکھنا شروع کیا، نوائے وقت میں کالم ان کا شروع ہونے لگا۔ تو کہنے لگے، جب ان سے ملتے کہنے لگے یار بہت وقت ضائع کیا، جب انگریزی میں لکھتے تھے تو شہر میں بھی کوئی نہیں جانتا تھا، اب اردو میں لکھنے لگے ہیں تو محلے والے بھی جو ہیں وہ گرویدہ ہو گئے ہیں۔ تو اردو زبان کی ایک اپنی چاشنی ہے اور اپنی اہمیت ہے۔ تو بہرحال ڈاکٹر صاحب نے جب اردو میں لکھنا شروع کیا اور کالم نگار کے طور پر ان سے تعارف ہوا، ان کا کالم میں نے پڑھا، تو پھر میں نے ان کو ٹیلی فون کیا۔ ان کا پہلا کالم ہی ایسا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ بس اس نے دل کھینچ لیا۔ تو میں نے ان کو مبارکباد دی کہ وہ ہماری صف پہ شامل ہو گئے۔ ڈاکٹر شاہد صاحب کے جو کالم ہیں وہ اب کتابی صورت میں آپ کے سامنے ہیں، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، بلکہ آپ کو پڑھنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے کالم، ان سے ہماری صحافت جو ہے بڑی حد تک ناآشنا ہے۔ ہم لوگ جو ہیں وہ وقتی موضوعات میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، سیاست جو ہے وہ ہمارا گریبان بھی اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور دامن بھی اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو اکثر میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں جو ایک کہ بھئی ہم تو ایک تازہ سبزی کی طرح ہیں، اور ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ڈرائی فروٹ ہیں۔ ان کی تحریر جو ہے وہ یاد رکھی جائے گی، ہمیشہ پڑھی جائے گی۔ اور ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، یونیورسٹی کے ٹیچر بھی تھے، یہاں پڑھاتے بھی تھے، بڑے نامور اخبار نویس بھی تھے۔ تو وہ جب کسی اخبار نویس سے کچھ تھوڑی سی چپکنش ہوتی تو دھمکی دیتے تھے کہ تم تو کالم لکھو گے، میں تمہارا ذکر کتاب میں کروں گا، اور میری کتاب جو ہے وہ دیکھیے پھر محفوظ رہے گی لائبریری میں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کے وجہ سے بہت سے معاملات سے آشنا ہوا۔ ہم ارد گرد ہم نے کتنے لوگ ہیں جنہیں پاکستان کو اس طرح سے دیکھا ہے، سمجھا ہے، اپنے شہروں کو اس طرح سے دیکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے معلوم ہوا کہ ہمارے کون سے بہادر سپوت جو تھے وہ کہاں رہتے تھے، کس حال میں انہوں نے زندگی گزاری، اور اس میں پھر ان کی والدہ، ان کے والد، ان کا خاندان، ان کا گاؤں، ان کا شہر، اور پھر ہماری تاریخ کے بہت روشن کردار، اور وہ مزاحمت جیسے رؤف طاہر صاحب نے ایک تفصیل بیان کی۔ تو انہوں نے ہمیں بہت مقامات جو ہیں اور اشخاص جو ہیں اور شخصیتیں جو ہیں ان سے ہمیں متعارف کرایا ہے۔ وہ گھڑی خدا بخش بھی پہنچے ہیں، بھٹو صاحب کو بھی یاد کیا ہے، اس کوٹری کو بھی یاد کیا ہے جو 10x6 کی کوٹری تھی جس میں انہوں نے زندگی کے آخری ایام گزارے۔ ان کی تحریر پڑھ کر بہت کچھ سوچنے کا موقع ملتا ہے، کچھ اپنے دل پہ بھی گزرتی ہے کہ ہم کیسے لوگ ہیں، ہم کس طرح سے کتنی بے دردی اور بے رحمی سے بعض اوقات پیش آتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہوتا ہے ہمارے لیے، اور جو لوگ ہمارے لیے اپنی زندگی گزار گئے ان کو ہم کس طرح بھول جاتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ تو بہت سے وہ لوگ جو ہیں وہ ہمیں یاد بھی نہیں ہیں، ان کے کردار یاد نہیں ہیں، انہوں نے جو کچھ کنٹریبیوٹ کیا وہ یاد نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کا میں شکر گزار ہوں
اور مجھے امید ہے کہ جو شخص ان کی تحریر کو پڑھے گا، اس کتاب کو پڑھے گا، وہ ضرور اپنے شہر کے بارے میں، اپنی تاریخ کے بارے میں، اپنے جو معروف جو ہیروز ہیں ان کے بارے میں کچھ معلوم کرنے کی کوشش کرے گا اور کچھ خود بھی کنٹریبیوٹ کرے گا۔ میں ان کو اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کے یہ کالم جو ہیں، ان کی کتاب جو ہے، وہ ہمارے اردو ادب میں بہت بڑا اضافہ ہے، بلکہ ہماری صحافت جو ہے ان کی شکر گزار ہے کہ اس طرح کے کالم جو ہیں اس کا نصیب ہوئے، اور انشاءاللہ ان کے کالم جو ہیں ہمیشہ پڑھے جائیں گے اور یاد رکھے جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔